فرمایا اللہ کے معاملے میں بعد اس کے کہ اس کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے، اس کے دین کو مان لیا گیا ہے، پھر بھی لوگ اگر حجت کرتے ہیں، فرمایا ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین حق آ چکا دلیل کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنے والوں نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا بات رہ گئی؟ اگر دین کا علم نہ ہوتا، دلیل نہ ہوتی تو عذر معقول تھا، یا دین تو اپنی دلیل کے ساتھ آ گیا، مگر سوال یہ اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی عمل کرنے والا اگر نہ ہوتا، ہو سکتا تھا کہ بھائی تمہیں بھی خیال ہوتا پتہ نہیں عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، بھائی رہنے دو۔ لیکن اگر دونوں باتیں ہو چکی، دین اپنی دلیل کے ساتھ بھی آ چکا یعنی علمی دلیل کے ساتھ، اور عملی دلیل کے ساتھ بھی آ چکا یعنی مطلب لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب کیا حجت رہ گئی؟ فرمایا کہ یہ حجت تو ہے ان کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک اب ان کی باطل ہے، کسی طرح کے کوئی عذر ان کا مسموع نہ ہوگا، قبول نہ ہوگا۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غضب ہے، اور ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا اللہ کی ذات وہی ہے جس نے اتار دیا ہے کتاب کو حقانیت اور صداقت کے ساتھ، اور اسی طرح سے میزان بھی اتار دی۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو، تولنے والی۔ کیوں تولا جاتا ہے؟ تاکہ جو چیزوں برابر ہو جائے، کمی اور زیادتی نہ ہو۔ فرمایا اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو سچائی کے ساتھ اتار دیا اور ساتھ میں ترازو بھی اتار دی۔ اور ترازو کیا ہے؟ ترازو سے مراد ہے شریعت، کیونکہ شریعت کی ترازو میں تول کر کے حق اور باطل کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے ترازو جس کی وجہ سے ہم یوں کہہ سکیں بھائی یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن اور حدیث۔ ہر چیز کو قرآن اور حدیث کے ترازو میں تول کے دیکھ لیں گے، بات صاف ہے کہ جو چیز اس پر اتر رہی ہے اس معیار پر ہم کہیں گے یہ حق ہے، اس معیار پر نہیں اتر رہے ہیں آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے باطل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پچھلی امتوں نے اس کتاب کو جو اللہ کی طرف سے آئی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، ترازو کو انہوں نے ان کو برباد کر دیا، اس ترازو کو، نتیجہ کوئی چیز نہیں رہی پہچانے کے واسطے۔ آج بھی ان اہل کتاب سے پوچھ لیجئے کہ صاحب یہ بتلائیے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے اندر کون سی چیزیں تمہاری شریعت میں ناجائز ہیں، کون سی جائز ہیں؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ پوری بائبل پڑھ جائیے، نہ صرف یہ کہ پورے تورات اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ جائیے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ جائیے پورا کا پورا، لیکن آپ کو یوں نہیں معلوم ہونے کا کہ بزنس کی کون سی صورتیں ناجائز ہیں کون سی جائز ہیں، اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس ترازو ہی نہیں جس میں تولیں۔ لیکن الحمدللہ اس شریعت اسلامیہ کی ترازو موجود ہے، یہ قیامت تک کسی ملک کے جو بھی حالات ہوں، وہ اگر علم ہو کسی کے پاس تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ترازو میں تول کر کے وہ مسائل بتلا سکتا ہے کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے شریعت اسلامیہ۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ امرت لأعدل بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ تو عدل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معیار ہونا چاہیے، انصاف کے لیے عدل کے واسطے کوئی معیار ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ عدل کے قائم کرنے کے لیے جو معیار ہے وہ ہم نے تم کو دے دیا ہے جو میزان ہے، اور وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اور فرمایا کیا پتا ہے آپ کو کہیں شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، اس واسطے لوگوں کو اب غفلت نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کے ابھی تو ٹائم پڑا، ہو سکتا ہے کہ اگلا سانس نہ آئے اور قیامت آ جائے، اس واسطے سمجھداری کی بات یہ کہ جو دین آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یہ لوگ اس تعلق سے بہا کے مراد ہے قیامت کے تعلق سے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس پر، وہ تو جلدی میں چاہتے ہیں، یعنی جو یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، جب ان کو کہا جاتا تھا قیامت آئے گی کہتے کیوں نہیں آ جاتی، اتنے دن ہو گئے سنتے قیامت آتی کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ تو اس تعلق سے جلدی کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اور جو اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں فرمایا وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ تو
تو اس یقین کے ساتھ وہ اس سے ڈر رہے ہیں. تو یہی ایک پہچان ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے کی. یعنی جس کے پاس ایمان مضبوط نہیں اس کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو فکر آخرت نظر نہیں آئے گی، خوف خدا نظر نہیں آئے. اور جو مومن ہے جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ہر کام میں جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ بھائی فکر ہے آخرت کا اس کو. تبھی تو یہ اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا حق اور کیا باطل ہے. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعید. خوب سن لو جو لوگ قیامت کے تعلق سے شک اور شبہ رکھتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں. بہت دور کی گمراہی میں کیا معنی یہ ہے کہ بھئی اگر قیامت کا کسی کو یقین ہے، اس کا ڈر ہے، بندہ بشر ہے، غفلت میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو وہ لوٹ کر آ جائے گا، توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن جس کو قیامت ہی کا خیال نہ ہو وہ کیوں لوٹ کے آئے گا؟ جس کے نزدیک دنیا کی یہی زندگی ہے، بس یہی جو کچھ ہے ہو لینا ہے، اچھا یا برا، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ تو کسی طرح سے اس کو ملنا چاہیے، چاہے وہ جائز ہو کہ ناجائز ہو، حق ہو کہ باطل ہو. تو وہ تو اتنی دور چلا گیا گمراہی کے اندر کہ اب اس کا واپس آنا بہت مشکل ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں. یرزق من یشاء، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں. وہو القوی العزیز، اور وہ قوی اور عزیز ہے. یہاں لطیف کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے لطیف کا ترجمہ میں نے یہ کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف. دراصل اس کا ترجمہ مہربان کے ساتھ کیا گیا ہے. دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوگا، گریشیس از اللہ. تو گریشیس کا ترجمہ ہے مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے یہ سارا. لیکن لطیف میں جو باتیں شامل ہیں، داخل ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا شبہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح مہربان ہیں کہ ان کی رزق کی جو ضرورتیں ہیں اس کو کس طرح پوری کرتے ہیں. عمر کے جس مرحلے میں جس طرح کی رزق کی ضرورت ہے وہ رزق دیتے ہیں. میں بار بار پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ چاہیے تو بیچارے کو دودھ، بچہ ہے، نوعمر ہے، اس سے روٹی اور چاول نہیں ہضم ہوں گے، اس کو چاہیے دودھ جیسی نرم غذا، لیکن اللہ میاں اس کے پیٹ میں روٹی اتار رہے ہیں، نہیں تو مر جائے گا. تو جس انسان کو، جس جاندار کو جس طرح کے رزق کی ضرورت ہے وہ اتارتے ہیں. بھینس کو گھاس چاہیے، اب اگر اس کے پیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اتار دیے اللہ تعالیٰ نے، کہاں سے وہ کھائے گا؟ نہیں کھا سکتی. جس کو گوشت ہے اس کو گوشت ملتا ہے، جس کو گھاس ہے چاہیے گھاس ملتی ہے. تو یہ ایک تو یہ اللہ کے مہربان ہونے کی. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی روزی مقرر فرما دی زندگی بھر کے واسطے کہ اتنی روزی اس کو ملے گی، وہاں یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی کی روزی ایک دم اتار دے. لو بھائی تمہارا راشن یہ ہے، سمجھ میں آیا، زندگی بھر اس کو کھاتے رہنا. وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا؟ زندگی بھر کا راشن کہاں اٹھائے پھرے گا؟ کیسے اس کی حفاظت کرے گا؟ کس طرح سے اس کو سنبھال کے رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے جیسے جیسے اس کو ضرورت پیش آتی ہے غذا کی، ویسے ویسے اس کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. زمین کے خزانوں میں سے نکال کر دیتے ہیں اور آسمان کے خزانوں میں سے نکال کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کے لطیف ہونے کی بات ہے. ٹھیک اسی طرح سے اس کی جو بڑی یوں کہیے کہ نازک ضرورتیں ہیں، صحت سے متعلق ہو یا کیا نام ہے اس کے لباس سے متعلق ہو، اس کے خواہشات سے متعلق ہو، اس کون جانے گا؟ لطیف کے اندر لطافت جو ہے، نزاکت، تو اللہ تعالیٰ خود لطیف اور بندے کی جو لطیف ضرورتیں ہیں ان سب سے واقف ہو کر ان سب کو پورا کرتے ہیں. تو یرزق من یشاء فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں وہ رزق عطا فرماتے ہیں. وہو القوی العزیز، اور وہ اپنے اس حکمت والے نظام کے نافذ کرنے میں قوی بھی ہیں، غالب بھی ہیں. غالب ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک بات چاہتے ہیں کہ یہ نظام یوں چلے، یہ سسٹم اس طرح چلے، لیکن دوسرے کسی طاقت نے آ کر کے ایسا غلبہ کیا، ایسا حملہ کیا، اٹیک کیا اللہ کے اس نظام پر، اللہ کا نظام جو ہے فیل ہو گیا. یہ نہیں، جو نظام اللہ کا قائم کیا ہوا ہے وہ نافذ ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے یہ بھی ہے قوی اور عزیز کے معنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اللہ میاں نے کہا تھا کہ اس کو مثال کے طور پر صاحب 2 روٹی ملیں گی آج، اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو 4 روٹی لوں گا، اور اللہ میاں کے نظام کے خلاف لڑ جھگڑ کے 4 روٹی لے آیا. یہ بھی العزیز کے معنی. اللہ نے جو نظام بنا دیا، جو سسٹم بنا دیا، اس کو نہ توڑ سکتا ہے نہ اس سے زیادہ اور کم کوئی
उसको ले सकता है। मन कान युरीद हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्सिही, फरमाते हैं कि जो चाहता है आखिरत की खेती को, हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। वमन कान युरीद हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा, और जो दुनिया की खेती चाहता है हम उनमें से कुछ उसको दे देते हैं। नूतिही मिन्हा, मिन्हा जो है मिन या अरबी के ग्रामर के एतबार से तबईदिया है। तबईदिया का मतलब क्या होता है? कुछ दे देना। हम उसमें से उसको कुछ दे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, मगर आखिरत में से उसके लिए कुछ भी हिस्सा नहीं। यहां पहले तो इस आयत का मतलब समझ लिया जाए। आखिरत और दुनिया, इन दोनों को एक खेती से मिसाल दी गई है। खेती करने वाला खेती करता है तो उसके क्या माने होते हैं? दो चीजें हैं। एक तो यह कि वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत से जान चुराएगा उसका कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समझ में आया? मेहनत। दूसरी बात यह है कि उसके सामने एक यूं कहिए कि कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं खेती करूं तो उससे मुझे कुछ फल मिले। वो मुतय्यन गेहूं बोएगा, गेहूं उसको चाहिए। चावल क्यों बो रहा है? चावल इसको चाहिए। भाई एप्पल के झाड़ क्यों लगा रहा है? एप्पल इसको चाहिए। समझ में आया? कॉन्सेप्ट है उसके सामने, उसी के लिए वो मेहनत करता है। नंबर तीन यह है कि वो मेहनत का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मेहनत करता है। यह नहीं होगा कि साहब मिसाल के तौर पर गेहूं के खेती का एक खास सिस्टम है, खास उसका टाइम है और खास किस्म की उसके लिए जमीनें हैं, उसने उन सब की रियायत के बगैर जब दिल चाहा गेहूं बो दिया और जिस तरह दिल चाहा उस तरह बो दिया। और जो बोएगा वो भी बर्बाद जाएगा, उसमें से एक दाना भी उसके हाथ नहीं आएगा। समझना? इसी प्रोसीजर के खिलाफ। तो इस वास्ते यहां खेती की एक मिसाल दी, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। फरमाया कि जिसको दुनिया कमानी है उसको भी मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं लोग, और आखिरत जिसको कमानी है उसको भी मेहनत करनी है। बेमेहनत न इसको मिलेगा ना उसको मिलेगा, मेहनत करनी है। जैसे कि और खास प्रोसीजर के साथ करनी है, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ करनी है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं दुनिया में कि दुनिया वाले दुनिया को कॉन्सेप्ट बनाकर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो सही सही मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रही है, मगर चूंकि आखिरत उनके सामने नहीं, आखिरत तो उनको मिलेगी नहीं। रह गए जिन लोगों के ने आखिरत के लिए मेहनत की है और ठीक उसी तरह मेहनत की जिस तरह के खेती करने वाला मेहनत करता है। देखिए, खेती करने वाले की मेहनत में और दूसरे की मेहनत में एक फर्क है। अल्लाह ताला तिजारत से भी मिसाल दे सकते हैं, अल्लाह ताला जॉब की भी मिसाल दे सकते हैं, हम और आप जॉब करते हैं, मगर हमारी मेहनतों में और किसान की मेहनत में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क यह है कि बिजनेस करने वाले ने अगर 4 दिन की छुट्टी कर दी, नुकसान तो उसको भी होगा मगर उसको कवर कर सकता है। समझ में आया? वो आने के बाद 1 महीने के बाद भी अगर अपने स्टोर खोलेगा, ठीक है 1 महीने का नुकसान हुआ लेकिन आगे चल जाएगी, उसकी दुकान चल सकती है। जॉब करने वाला अगर 1 महीने के लिए गायब हो गया, कोई बात नहीं, फिर आएगा जॉब पे अपने बैठ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। खेती करने वाले ने अगर 1 महीने की छुट्टी कर दी टाइम पर और वक्त पर उसको जो है वो खाद न मिला, फर्टिलाइजर, और वक्त पर उसको पानी न मिला, खेती बर्बाद। तो काश्तकार और फार्मर जो है, खेती करने वाला, उसका जो प्रोसीजर है उसमें टाइम की बड़ी कीमत है। ठीक इसी तरह से यहां है, आखिरत का मामला जो है वो ठीक खेती के जैसा है, इसमें टाइम की बड़ी अहमियत। अब कोई शख्स अगर यूं सोचे, ठीक है मियां साल में 360 दिन तक मैं हर दिन 5 नमाजें टाइम की पाबंदी के साथ पढ़ूं, बहुत मुश्किल बात है। मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे ट्रैवल भी करना है, सारे काम। भाई वो मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर शब कदर में 50 रकत की नमाज पढ़ लें तो सारी उम्र के गुनाह माफ होते। बस ये आसान बात है, बस ठीक है मैं यही कर लेता हूं। चुनाचे अब बड़े एहतमाम के साथ मस्जिद में आए, खूब गुस्ल करके, कपड़े पहन के मुसलमानों वाले, और इतर वितर परफ्यूम लगा के, और 50 रकातें नमाज, कोई सुनते ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनने को तैयार। 50 रकातें पढ़ने के बाद ही दम लेगा। उन्होंने कहा साहब मेरा काम पूरा हो गया, बस अगले साल फिर आएंगे। कैसे होगा? ठीक इसकी मिसाल उसी किसान की है कि जो यूं चाहता है कि जब मेरा दिल चाहे मैं जमीन के अंदर बीज डाल करके मैं घर जाकर आराम से मैं दूसरे काम करूंगा और उसके बाद 6 महीने के बाद आकर के मैं खेती काट लूंगा। क्या मिलेगी इसको?
مل سکتی ہے کچھ؟ من کان یرید حرث الآخرہ. تو یہ کھیتی کی مثال ایک تو اس لیے دی گئی ہے کہ بالکل جس طرح کسان کی طرح کا معاملہ یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آخرت کی کھیتی کا تعلق ہے اس میں فرمایا نزید لہو فی حرثہ. وعدہ یہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ جو آخرت کو کانسیپٹ بنا کر اس کے لیے اسی طرح سے محنت کرے گا جس طرح سے کسان کھیتی میں محنت کرتا ہے، ہم اس میں زیادتی کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو اب مثال سے ہٹ کر یہاں آ جائیے. آخرت کے لیے محنت کرنے کا کیا مطلب؟ نیکیاں، ایمان لانا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ. اب آئیے کہ نزید لہو فی حرثہ کے معنی کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں گے. اضافے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے واسطے راہ حق پر اس کے فیصلہ کرنا جو ہے، اس کا فیصلہ کر لیا اس نے ایمان کے بعد کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے، مجھے یہ اعمال حسنہ کرنے ہیں. نزید لہو فی حرثہ کے معنی یہ ہے اب ہم اس کے لیے سہولتیں دیں گے. ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے مجھے حلال کھانا ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا، فیصلہ کیا، تو پہلے تو اللہ میاں دیکھتے ہیں پکا ہے کہ سچا، دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ویسا ہی ہے جذباتی، یہ واقعی مضبوط فیصلہ ہے. تو تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاؤں اس کا ڈگمگا آتا ہے یا جمع ہوا ہے. یہ ہے وہ اس کے شروع میں جو پریشانی آتی ہیں اس فیصلے کے بعد کہ جو گویا یوں کہیے کہ حلال جو ذریعہ ہے روزی کا، یہ حلال جو راستہ ہے اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. ایک قدم چلتا ہے تو 10 قدم پیچھے بھاگنا، اس کو لوٹنا پڑتا ہے. اور حرام راستے یہ کھلا ہوا، یہ کھلا ہوا، یہ کھلا ہوا، یہ کھلا ہوا، یہاں سے لے لو، یہاں سے لے لو، یہاں سے لے لو. اب اگر جذباتی فیصلہ تھا جلدی فیصلہ بدل دے گا. انہوں نے کہا بھائی کون اس مصیبت میں پڑے، چلو چھوڑ دو. اگر اس کا مضبوط فیصلہ تھا چلے گا اس راستے پر، ان طوفانوں کا مقابلہ کر کے چلے گا اس راستے پر. امتحان میں پاس ہو گیا. اب پاس ہو گیا، وہ سارے دروازے اس کو اب نظر نہیں آ رہے جو باطل کے تھے جو کھل گئے. اب حق کا ایک دروازہ جس میں تند ہواؤں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا اس سے جیسے ہی آگے بڑھا اب اس کو حق کا ایک میدان نظر آئے گا. یہ ہے نزید لہو فی حرثہ. اب اس کے واسطے کوئی مشکل نہیں، حلال کر گویا روزی، حلال معاملات، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ساری آسانیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. میں اس کو ظاہر بات ہے کسی بھی ایسی طرح تو نہیں سمجھا سکتا ذرا میں ہاتھ پکڑ کے لے کے چلوں یا میں خود بھی جا کر کے میں کہوں چلو چلو وہاں دکھ رہا ہوں میں تم لے جا کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگیوں میں کہ جنہوں نے اس کا فیصلہ کیا ان کی زندگیوں میں تماشا دیکھنے میں تو آتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایسا چین، ایسا سکون، ایسی راحت اور زندگی کی جو ضرورتیں ہر انسان کی ہوتی ہیں ان کی بھی ایسی پوری ہوتی ہیں جیسی اوروں کی پوری ہوتی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ نزید لہو فی حرثہ کا وہاں مظاہرہ ہی ہو رہا ہے. وہ اور فرماتے ہیں کہ دو باتیں جہاں تک دنیا کے طلبگار کا معاملہ، فرمایا اس کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ آخرت تو اسے چاہیے نہیں تو آخرت ملے گی بھی نہیں. دنیا کتنی ملے گی؟ اس سے زیادہ نہیں ملے گی جتنی ہم نے مقرر کر دی. آخرت کے طلبگار کے لیے کیا ہے؟ دنیا ہم دیں گے اسے، کیونکہ باہر دنیا میں اس کو سانس لینا ہے. دنیا ہم اس کو بھی دیں گے، محروم نہیں کریں گے اگرچہ وہ دنیا نہیں چاہتا. چاہا آخرت ہم خوب دیں گے اور اضافے کے ساتھ دیں گے. یہ ہے اللہ کا معاملہ دونوں گویا کھیتی کرنے والوں کے ساتھ، دنیا کی کھیتی والے کے ساتھ یہ معاملہ اور آخرت کی کھیتی والے کے ساتھ یہ معاملہ. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، فرمایا کہ اس دنیا کی کھیتی کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. بس آیت نمبر 21 سورہ الشورى آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 13 میں فرمایا تھا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا ایک راستہ مقرر کیا اور یہ وہی راستہ ہے کہ جس کی ہدایت نوح کو کی، ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی کی ہدایت اے پیغمبر آپ کو کی گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس دین میں اور گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دین میں بنیادی طور پر اور مقصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. ایک ہی منزل ان کی بھی ہے اور وہی ایک منزل آپ کی ہے. وہی ایک راستہ منزل تک پہنچنے کا ان کے لیے بھی مقرر تھا اور اسی راستے کو منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے بھی مقرر کیا گیا. اس لیے بدکنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو از آدم تا ایدم کہی گئی ہے. کوئی وجہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا جائے. تو ایک تو وہاں اس آیت میں اس مضمون کو فرمایا تھا. یہاں
اس کو ایک دوسرے انداز میں فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم نے تو وہ دین مقرر کیا، دین کا وہ راستہ مقرر کیا جس کو ہم بتلا چکے ہیں، تم اس پر نہیں چلنا چاہتے، تو پھر تم جس راستے کو اپنانا چاہتے ہو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ دین نہیں، اور اگر دین ہے تو ہم نے تو مقرر کیا نہیں، اس لیے کہ ہم بتلا چکے ہیں کہ ہمارا مقرر کیا وہ راستہ ہی ہے. تو پھر وہ کون ہے اللہ کے سوا کہ جس کو تم نے یہ مقام اور یہ پوزیشن دے رکھی ہو کہ وہ بھی تمہارے لیے دین اور دین کا کوئی راستہ مقرر کر سکتا ہے؟ پھر وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر تم تجویز کرتے ہو کہ فلاں ہے تو یہ تو شرک ہے، اس کو حق کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ مقام تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے کہ وہ شریعت بنائیں، وہ دین کا راستہ مقرر کریں اور فرمائیں کہ یہ دین ہے. یہ مقام اللہ کا ہے. تو حکم دینا، حلال اور حرام مقرر کرنا، ہدایت اور گمراہی اس کی تشخیص اور تجویز کرنا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی پوزیشن ہے اور ان کا مقام ہے اور ان کا حق ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں اہل کتاب کے تعلق سے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور رہبان کو، یعنی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا، اور اسی طرح سے مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا. تو جو لوگ پہلے نصرانی تھے، کرسچن تھے، عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے ایک دو صاحب حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ، ہم نصرانی تھے، مگر یہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ نصرانیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور بزرگوں کو رب بنایا، ہم نے تو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے اس کو تم بھی حلال سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جس کو وہ حرام قرار دیتے تھے تم بھی اس کو حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ہوتا تھا. فرمایا یہی تو رب ہونا ہے. یہ شان اللہ کی ہے. جب تم یہ حق کسی دوسرے کو دو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رب بنا لیا ان کو. مگر یہاں الفاظ ذہن میں رہے، میں نے کہا حرام اس کا مقرر کرنا کہ صاحب یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، مقرر کرنا، تجویز کرنا. ایک ہے حلال جو چیز ہے اس کی اطلاع دینا، حرام جو چیز ہے پہلے سے آلریڈی اس کی خبر دینا، یہ اور بات ہے. علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دیں یا کسی چیز کو حرام کر دیں، یہ کام نہیں علماء کا. ہاں، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کا علم حاصل کریں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اور پھر لوگوں کو جن کو اس کا علم نہیں ان تک یہ اطلاع پہنچائیں، یہ علم پہنچائیں. یہ کام ہے علماء کا. تو وہ ناقل ہیں قانون کے، کانسٹیٹیوشن کے، شریعت کے، لیکن شریعت بنانے والے، قانون بنانے والے، کانسٹیٹیوشن بنانے والے وہ نہیں. وہ تو شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہاں تک کہ نبی کی بھی نہیں. نبی بھی قانون ساز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی بھی خبر دینے والا ہے قانون خداوندی کی. تو دراصل شارع، شریعت بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور کوئی نہیں. تو یہاں اسی کو فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا دیا ہوتا تو پھر یہ وہ نوح کا راستہ ہوتا، یا اسماعیل کا ہوتا، ابراہیم کا ہوتا، وہی راستے ہوتے، اور وہ راستہ وہ ہوتا جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. جب وہ نہیں ہے تو پھر تم نے کسی اور کو یہ حق دیا کہ وہ تمہارے لیے دین مقرر کرے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. فرماتے ہیں ان کا جرم تو یہ ایسا تھا کہ ان کو دنیا میں پیس کے ڈال دیا جاتا. یہ ایسے مجرم ہیں، مگر چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھائیوں اور برائیوں کی سزا اور جزا، فیصلہ کن سزا اور جزا دنیا میں نہیں دی جانی، اس کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے. فیصلہ کن سزا اور جزا تو اسی دن ملے گی. دنیا میں اگر کسی کو سزا ملتی بھی ہے تو اس کے حکمت مصلحت ہے کہ تنبیہ ہو جائے. ایک ہے تنبیہ کرنا
اور ایک ہے کسی کو جس کو پنشمنٹ انگلش میں کہتے ہیں، سزا دے دینا، ختم کر دینا، اس کی یہ نہیں ہوگا یہ کہ اس کے جرم کی سزا مکمل اس کو دے دینا، وہ دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ ہاں تنبیہاً کچھ تکلیف پہنچا دینا، یا ایک جس کو یوں کہیے کہ قدردانی کرتے ہوئے، کچھ ہمت افزائی کرتے ہوئے، کچھ مہربانی کر دینا نیکیاں کرنے والے پر، وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن مکمل سزا اور مکمل جزا وہ دنیا میں نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مجرم تو ایسے تھے کہ ان کو ایک منٹ کے لیے دنیا میں جینے کا موقع نہ دیا جاتا، مگر چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر پر ان کو سزا اور جزا ملے گی، اس واسطے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات نہ پہلے سے مقرر ہوتی تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لیں کہ جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، فرماتے ہیں کہ جہاں تک ظالموں کو تعلق ہے ان کو آپ قیامت میں دیکھیں گے، یہاں تو بڑے یہ گلچھرے اڑاتے پھر رہے، بہت بے فکر ہیں، بڑے غافل ہیں، ماننے کو تیار نہیں اس بات کے لیے کہ قیامت آئے گی اور سزا ملے گی۔ فرمایا جب وہ سزا آئے گی، وہ سزا کو آتا دیکھیں گے، اس عذاب کو، اس تکلیف کو، طرف ظالمین، جب آپ دیکھیں گے اے پیغمبر ظالموں کو، مشفقین مما کسبوا، اس وقت ڈرتے ہوئے ہوں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو دنیا میں کر کے آئے تھے۔ یعنی قیامت میں یہ ہوگا، ابھی جہنم نہیں دیکھ رہے، جنت کے مستحق جنت کو نہیں دیکھ رہے، مگر جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو خود ہی جو ہے وہ احساس ہونے لگے گا، ارے ہم نے تو یہ جرم کیا تھا، یہ جرم کیا تھا، آج پتہ چلے گا، آج واقعی وہ دن آ گیا کہ جو سزائیں ملیں گی۔ یہ ہے وہ ان کا ڈرنا۔ طرف ظالمین مشفقین، ظالموں کو آپ دیکھیں گے یہ ڈرتے ہوئے ہوں گے، کانپتے ہوئے ہوں گے یا گھبراتے ہوئے ہوں گے ان باتوں کی وجہ سے جو دنیا میں کر چکے تھے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ وہ سزا ان پر واقع ہونے والی ہوگی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، یعنی مطلب ہوا کہ بھئی دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرنے لگ جائے، کوئی رحم کر سکتا ہے، چلو بھئی ڈر گیا چھوڑو اس کی جان چھوڑو، فرمایا قیامت میں اس ڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سزا مل کر رہے گی چاہے ڈرے کہ نہ ڈرے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیا وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہاں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں جو چاہتا ہوں وہ مل جاتا ہے، یہ جو چاہا وہ مجھے مل گیا، یہ جو میں چاہتا ہوں وہ مل سکتا ہے، ایسی کوئی صورت دنیا میں نہیں ہے۔ یہ مزاج ہی دنیا کا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ جو سزا کے مستحق ہوں گے ان کے پاس کو بھی رحمت اور نعمت نہیں آئے گی، اور جو نعمتوں کے مستحق ہوں گے ان کے پاس کو بھی زحمت نہیں آئے گی۔ تو ایک طرف بالکل زحمتیں ہوں گی اور دوسری طرف کمپلیٹ جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی۔ یہ وہاں کا مزاج ہوگا، دنیا کا مزاج یہ نہیں۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی بھی آنی ہے مگر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی آ رہی، آسانی کے بعد تنگی آ رہی، اسی میں زندگی ختم ہو جاتی۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا، جو ایک دفعہ جنت میں آ گیا اب اس کو کوئی تکلیف نہیں کسی بھی طرح کی، اور ایک طرف جو جہنم میں چلا گیا وہاں پھر اس کو راحت کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی اس کو اسی لیے بھیجا ہو کہ جو ایمان تھوڑا بہت اس کے پاس ہے اس کو پاک صاف کر دیں۔ اس وقت تک کے لیے بھیجنا مقصود ہو تو بات الگ ہے، لیکن جب تک وہ بھی جہنم میں رہے گا اس کو راحت کچھ نہیں ملے گی۔ بالکل جہنم سے نکالنے کے بعد اس کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جنت میں جب بھیجا جائے گا تب اس کو راحت ملے گی۔ فرماتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم لوگ کامیابیاں جن چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم کامیابیاں نہیں سمجھتے، قیامت میں فیصلے کا انداز دوسرا ہوگا۔ تو قیامت میں وہی چیزیں زیادہ کامیابی کی ہوں گی جن کو ہم نے دنیا میں ایک ناکامی کی بات سمجھا۔ ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی نماز کی زیادہ فکر کرنا، روزے کی زیادہ فکر کرنا، حلال و حرام کی زیادہ فکر کرنا، اس سے تو زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کامیاب زندگی تو یہ ہے کہ صاحب اگر بزنس ہو تو اس میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اگر جاب ہو تو اس میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اگر کپڑے پہن رہے تو حلال حرام کی تمیز نہ ہو، کھا رہے تو حلال حرام کی تمیز نہ ہو۔ اگر یہ تمیز ہم کرنے بیٹھ گئے
تمہارا تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا، نہ پھر ہم گھر لے سکتے ہیں، نہ کپڑے بنا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ بیاہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نزدیک کامیابی ہے، ان سارے فکروں سے الگ کر لو اور اب زندگی کامیاب ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کامیاب زندگی کی صورت کیا ہے۔ جو فکر مند تھے وہی کامیاب ہیں، جو بے فکر تھے وہ کامیاب ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ یہی ذالک الذی، یہ قرآن یا یہ دین یا یہ پیغمبر، یہی وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ کہیں کہ خوشخبری آگے مستقبل قریب میں کامیابی کی۔ کون ہیں وہ بندے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنے اس کام پر، اس محنت پر، دین کی اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ تم میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ صاحب ان صاحب کی تقریر مت سنیے، تقریر سننے بیٹھیں گے تو آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بے شک آپ نے کہا بھائی کون فیس دے گا، ہمارے پاس نہیں فیس دینے کو، چلو سنو ہی نہیں، بات مانو ہی نہیں۔ لیکن میں تو تم سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کرتا، میری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں، میں نہ ان سے سیلری چاہتا ہوں، نہ میں کوئی ہدیہ چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک ہی چیز ہے اس کا تو تم کو خیال کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ قرابت اور رشتہ داری کی محبت جو ہے، میں اس کا تو مجھے حق ہے، اس کی تو میں تم سے توقع رکھ سکتا ہوں کہ میں تم میں اجنبی نہیں، یہ نہیں کہ میں باہر سے آ گیا، میں تو تمہارے اندر کا ہوں۔ اس مکے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں جو اصل یہیں کے باشندے ہیں، باہر سے نہیں آئے ہیں، ان میں کون سا خاندان، کون سا گھرانہ وہ ہے کہ جو میرے لیے اجنبی ہو اور میں اس کے لیے اجنبی ہوں؟ میرا خونی رشتہ تم سب سے ہے، مکے میں رہنے والے جتنے قریش برادری کے لوگ، سب سے میرا دور نزدیک کا رشتہ ہے۔ اس کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو نہیں کہ صاحب کیا نام ہے، آپ میں اگر پکاروں تو بات سننے کو تیار نہیں، بٹھاؤں تو بیٹھنے کو تیار نہیں، اور بھی کچھ نہیں۔ میری بات اگر تم کو نہ بھی سمجھ میں آتی ہو تو رشتے کا تو حق ہے، اس رشتے کے حق کو تو محسوس کرو، کم سے کم بیٹھو۔ مگر تماشا کیا ہے، دنیا والے اور میری بات مانتے ہو کہ نہ مانتے، تم تو مانتے ہی نہیں۔ دنیا کے اور لوگ میری بات سننے کو تیار بھی ہو جاتے، تم تو سنتے ہی نہیں۔ دنیا کے اور لوگ میرے اوپر رحم کرنے کو تیار ہو جاتے، تم تو رحم ہی نہیں کرتے، اور مجھے تم ہلاک کرنا چاہتے ہو، تو یہ کیسی رشتہ داری؟ تو فرمایا کہ اگر تم حق اور ناحق کی بنیاد پر بھی میرے سے قریب نہیں ہونا چاہتے، میری بات نہیں سننا چاہتے، کچھ رشتہ داری کا خیال کر کے بیٹھ جاؤ، یہ آپ نے فرمایا۔ جہاں تک الا المودۃ فی القربى کا تعلق ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا محبت رشتہ داری کی، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جو امت کے میجارٹی نے شروع زمانے سے لے کر آج تک اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ جمہور علماء نے، جمہور مفسرین نے، جمہور محدثین نے، جمہور صحابہ نے یہی ترجمہ کیا۔ ایک ترجمہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا گیا فی القربى کا، یعنی میں اور کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سے جو تعلق ہے اس تعلق کی محبت پیدا ہو جائے، یہ میں چاہتا ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی اجر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو اجر ہی نہیں، یہ تو عین وہ چیز ہے جس کے لیے آپ دعوت دینے کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بعض نے یہ ترجمہ کیا، لیکن ایک ترجمہ کچھ لوگوں نے یہ کرنا چاہا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، قربا اقربا کی جمع معنی میں لیے، اقربا قریب کی جمع ہے، یعنی میرے رشتہ دار، میرے رشتہ دار اور قرابت دار جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، بس میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا، یہ ترجمہ۔ اور کسی نے اس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف، اس ترجمے کی نسبت تو نہیں مگر ایک روایت ان کی طرف یہ منسوب کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت داروں میں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ اس روایت کی بنیاد پر اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں قرابت دار مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر ان قرابت داروں کے اندر بعض نے تو یہی تخصیص رکھی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ہی مراد ہے، ان کی اولاد،
یعنی آل رسول جس کو ہم کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے بنو عبد المطلب مراد ہے، یعنی وسیع کر دیا اس دائرے کو کہ آپ کے دادا جو عبد المطلب تھے ان کی اولاد وہ سب کے سب جو یعنی یوں کہیے کہ بنو عبد المطلب اور ہاشم، ان کے بنو ہاشم میں بھی ایک شاخ جو بنو عبد المطلب کی تھی وہ مراد. لیکن اس میں اشکال ہے اس معنی میں کے لینے میں، اس ترجمے کو لینے میں. جہاں تک حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا تعلق ہے، اس کو تو میرے خیال سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان دونوں کی شادی یہ ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی تو مدینہ منورہ میں ہوئے ہیں. مدنی زندگی جو ہے بعد از ہجرت وہاں شادی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور یہ صورت نازل ہوئی مکے کے اندر. تو مکے میں نازل ہونے والی صورت میں یہ بات کہ علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد جو ان کی محبت چاہتا ہوں، یہ تو عجیب بات ہو کہ شادی سے پہلے کون کہہ سکتا ہے اس بات کو؟ سمجھ میں آئی نہیں پاتی. ایک تو یہ. اسی طرح سے اگر یہ معنی لیے جائیں بنو عبد المطلب، تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا تعلق ہے، قرابت دار تو صرف بنو عبد المطلب نہیں، بلکہ آپ کے قرابت دار تو بنو ہاشم کے دوسرے برانچ جو بنو عبد المطلب میں نہیں وہ بھی ہیں. دور نزدیکی رشتہ داریاں تو آپ کی اوروں سے بھی تھی بنو عبد المطلب سے باہر. کوئی وجہ اس کی نہیں سمجھ میں آتی کہ صاحب اس میں بنو عبد المطلب کی تخصیص کر دی جائے جب تک کہ اس کے لیے کوئی مضبوط روایت نہ مل جائے. مضبوط روایتیں اگر ہیں گردن جھک جائے گی، لیکن محض اپنے آئیڈیے سے، محض اپنے قیاس سے یہ معنی مقرر کرنا، اس کے لیے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ بحث کرے. اچھا صاحب، اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہر نبی نے قرآن حکیم میں جو نقل کی گئی اس کی بات کو اپنی قوم سے یہ کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. نوح علیہ السلام نے یہی بات کہی. آپ دیکھ لیں سورہ شعراء پورے اٹھا کر کے ان کے واقعات نقل کیے گئے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، اسماعیل علیہ تمام انبیاء یہی کہتے ہیں. کیا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہماری اجرت، ہماری تنخواہ، ہماری سیلری، ہمارا بدلہ، ہمارا معاوضہ اللہ کے پاس. ہر نبی تو یہ بات کہہ رہا ہے. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ گئے میں کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، چاہے کچھ بھی ہو. یہ قیمت ہے، خدمت کا ایک معاوضہ ہے. یہ مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو؟ تو سبحان اللہ، ہر نبی تو معاوضہ لینے سے انکار کرے، سید الانبیاء معاوضہ لینے کے واسطے تیار ہوں دنیا کے اندر. یہ تو اس رتبے بلند کے منافی ہے یہ بات. تیسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان سے. کن سے کہہ دیجئے؟ ظاہر بات ہے کہ آیت کا پس و پیش جو بتلا رہا ہے وہ یہ کہ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ چاہتا نہیں، میری بات سنو بیٹھ کر. ظاہر ہے کہ مضمون کا انداز یہی بتلا رہا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو تو اس طرح کا مطالبہ دشمنوں سے کیا جایا کرتا ہے. بھئی اگر یہ معاوضہ لینا ہی ہے نبی کو تو معاوضہ تو اس سے لیتے ہیں کہ جو نبی کو کچھ سمجھتا بھی ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت اس کے دل میں ہو، تو وہ کہے گا کہ بھئی میری بات مانو، دیکھو یہ کرو یہ کرو. لیکن وہاں تو سرے سے مخالف ہیں. مخالفوں سے آپ مطالبہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چیز چاہتے ہیں آپ اس سے؟ تو مومنین سے تو نہیں کہی جا رہی بات، یہ تو مخالفین سے کہی جا رہی ہے. تو بالکل بے موقع ہے یہ ترجمہ کرنا. ترجمہ وہی ہے کہ تم تو میرے رشتہ دار ہو، تمہیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے میری بات سننے کے لیے بیٹھو. جو دین میں تم کو پہنچانا چاہتا ہوں سن دو صحیح، کم سے کم اس خیال سے. ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے ایک دکھی دل سے ایک آدمی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ہمدردی ہے ان کی، کہ جن کو وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، ہر طرح کی حکمت سے، مصلحت سے، ہر چیز کا واسطہ دے کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ ذرا سنو تو صحیح. یہ بات جو ہے دل کو لگتی. لیکن ان ساری باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ صاحب حضرت علی، حضرت فاطمہ یا بنو عبد المطلب کوئی ان کے عزت اور عظمت سے اور اس کو کسی بھی طرح سے اگر ثابت کیا جا سکتا ہو ہمیں اس سے بیر ہے. ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ جن کو محبت اور ہر مومن کو محبت ہے، ایمان اور محبت رسول دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں سکتے. ایمان کو محبت سے اور محبت کو ایمان سے جدا نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ تو جڑی ہوئی ہیں. تو محبت ہے.
لیکن جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی لازمی طور پر بغیر کہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی. اولاد رسول کیا مانے؟ ہر چیز سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ وجہ اس کی وہی